قنوت نازلہ. اب اس قنوت نازلہ کو بھی سمجھ لیتے ہیں کیونکہ آپ نے دعائے قنوت کے بارے میں پڑھ لیا. تو اب یہ قنوت نازلہ کیا ہے؟ قنوت نازلہ کو تھوڑا سا پہلے سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ ہم کتاب سے بھی پڑھیں گے. قنوت نازلہ کا کیا معنی ہے؟ نازلہ مصیبت کو کہتے ہیں اور قنوت دعا کو. اس لیے قنوت نازلہ کا معنی ہے کہ مصائب میں گھر جانے اور پھنس جانے کے وقت نماز میں اللہ سے اس مصیبت سے نجات کی دعائیں کرنا. ٹھیک ہے، توبہ استغفار کرنا اور پھر یہ دعا کرنا کہ یا اللہ تو ہم پر سے یہ مصیبت ہٹا دے. مصیبتیں کئی قسم کی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی، دنیا کے کسی حصے میں اہل اسلام پر ظلم ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، قحط پڑ گیا ہو، کہیں پر خشک سالی ہو گئی ہو، زلزلے بہت آ رہے ہوں، طوفان آ رہے ہوں. ان سب حالتوں میں قنوت نازلہ پڑھنا سنت ہے. قنوت نازلہ کا طریقہ انشاءاللہ کتاب میں بھی پڑھیں گے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ فرض نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد امام سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہے اور پھر اس کے بعد دعائے قنوت پڑھے. ہر جملے پر سکوت اختیار کرے اور مقتدی پیچھے پیچھے بآواز بلند آمین کہتے رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہی طریقہ ثابت ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں میں نے فرض نمازوں کی آخری رکعت میں کہا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو کیا وتر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت اور دکھ کی صورت میں کبھی بعض نمازوں میں قنوت فرمائی اور کبھی 5 نمازوں میں. ٹھیک ہے، ان دلائل کو بھی انشاءاللہ دیکھتے ہیں، لیکن تھوڑا سا پہلے کتاب سے دیکھ لیجئے. قنوت نازلہ کفار کے ساتھ جنگ، مسلمانوں پر آمدہ مصیبت یعنی آنے والی مصیبت اور غلبہ کفار کے وقت دعائے قنوت پڑھنی چاہیے. اسے قنوت نازلہ کہتے ہیں، یعنی ایک اسپیشل دعا ہے جو مصیبت کے وقت پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں. امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں رکوع کے بعد قنوت کرتے تھے. اب آپ رکوع کے بعد کو ذرا انڈر لائن کر لیں. موسٹلی قنوت نازلہ جو ہے وہ رکوع کے بعد ہی کی جاتی ہے اور یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم اللہم لعن کفرۃ اہل الکتاب الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین. اے اللہ ہمیں اور تمام مومن مردوں، مومن عورتوں، مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بخش دے اور ان کے دلوں میں الفت ڈال دے، ان کی باہمی اصلاح فرما دے، اپنے اور ان کے دشمنوں پر ان کی مدد فرما. الہی اہل کتاب کے کافروں پر اپنی لعنت فرما جو تیری راہ سے روکتے، تیرے رسولوں کو جھٹلاتے اور تیرے دوستوں سے لڑتے ہیں. الہی ان کے درمیان پھوٹ ڈال دے، ان کے قدم ڈگمگا دے اور ان پر اپنا وہ عذاب اتار جسے تو مجرم قوم سے نہیں ٹالا کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کافروں پر بد دعا یا مسلمانوں کے لیے نیک دعا کا ارادہ فرماتے تو آخری رکعت کے رکوع کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد اونچی آواز سے دعا فرماتے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یہ بات ابھی میں نے آپ کو قنوت نازلہ کی وضاحت میں بھی بتائی. قنوت نازلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک 5 نمازوں میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھی اور صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کے پیچھے آمین کہتے تھے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. یہ جو حدیث ابھی ہم نے آخر میں پڑھی، اس کی ڈیٹیل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب بنو سلیم کے چند قبائل ریل، ذکوان اور اسویہ نے 70 قاری صحابہ کرام کو دھوکے سے قتل کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینے بھر کا معمول رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر 5 نمازوں میں ہر نماز کی آخری رکعت میں سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد ان کے حق میں بد دعا کرتے اور ان پر لعنت بھیجتے اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آمین کہتے. ابو داؤد کی روایت ہے اور بالکل صحیح درجے کی روایت ہے. اس میں آپ دیکھیے تو 2 نمازیں ایسی ہیں جو سری ہیں. کون کون سی؟
ظہر اور عصر. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت میں پھر جیسے ہی رکوع سے اٹھتے تو اونچی آواز میں کیا کہتے؟ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، جو کہ امام کہتا بھی ہے، اور پھر آپ کی دعا بلند آواز سے ہوتی، اور صحابہ کرام پھر پیچھے آمین بھی کہتے. ہر سینٹینس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوز لیتے تھے، ہر جملے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکوت اختیار کرتے تھے تاکہ صحابہ کرام آمین کہہ سکیں. ٹھیک ہے جی. مزید کچھ اور بھی احادیث ملتی ہیں. مسلم میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تمہارے ذہنوں کے قریب کرنا چاہتا ہوں. یعنی میں عملاً تمہارے سامنے نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھا کر ریفریش کرنا چاہتا ہوں تمہارے ذہنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. راوی کا بیان ہے اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ظہر، عشاء اور فجر پڑھائی، اور ان میں قنوت نازلہ پڑھتے تھے جس میں اہل ایمان کے حق میں رحم و کرم کی دعا مانگتے اور کفار پر لعنت بھیجتے تھے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے. اب مسلم کی یہ روایت ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ کا عمل ملتا ہے، اور انہوں نے یہ کہہ کر یہ عمل کر کے دکھایا کہ میں تمہیں سکھانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے. مسلم کی روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور مغرب کی نماز میں قنوت پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت اور دکھ کی صورت میں کبھی بعض نمازوں میں قنوت فرمائی اور کبھی 5 نمازوں میں. سچویشن بیسڈ یہ دعا کی جاتی ہے، اور اس کو کنٹینیو بھی کیا جا سکتا ہے جب تک وہ پرابلم سالو نہیں ہو جائے. جیسے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین کا ایشو چل رہا ہے، تو آپ 5 نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں. پڑھنی کب ہے؟ فرض کی آخری رکعت میں اور رکوع کے بعد. ٹھیک ہے جی. اب ایک اور بھی دعائے قنوت نازلہ ملتی بھی حضرت عمر سے ہی ہے، اور حضرت عمر سے فجر کی نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد پڑھا کرتے تھے. وہ دعا کچھ یوں ہے: اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونثنی علیک الخیر ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. یہ مصنف عبدالرزاق میں اور ابن ابی شیبہ میں آتی ہے. بہقی میں بھی یہ روایت آتی ہے. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: یا الہی ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں تیری بھلائی سے، اور تیری نعمت کی ناشکری نہیں کرتے. ہم الگ ہوتے ہیں اور ہم چھوڑتے ہیں اس کو جو تیری نافرمانی کرتا ہے. یا اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور ہم سجدہ کرتے ہیں اور ہم تیری ہی طرف دوڑتے ہیں اور جلدی کرتے ہیں اور تیری ہی رحمت کی امید کرتے ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں. بے شک تیرا عذاب کافروں کو ملنے والا ہے. یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، اور یہ دعائے قنوت نازلہ ہے. ٹھیک ہے. قنوت وتر کی دعا نہیں ہے. اب حنفی علماء جو ہے اس دعا کو وتر میں پڑھتے ہیں، دعائے قنوت وتر کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، پڑھ سکتے ہیں. اس کو بھی میں انشاءاللہ واضح کروں گی کہ کیا ہم قنوت نازلہ کی دعا کو دعائے قنوت کے طور پر پڑھ سکتے ہیں، تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو انشاءاللہ تھوڑا سا ہم سیکوینس کے ساتھ سمجھیں گے. پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن اس دعا کے بارے میں علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس میں بہت بڑے بڑے کمٹمنٹس ہیں. حضرت عمر تو جن سے شیطان ڈرا کرتا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم الگ ہوتے ہیں، چھوڑتے ہیں اس کو جو تیری نافرمانی کرتا ہے. بتائیے ہمارا عمل ایسا ہے؟ نہیں. اب اگر آپ کچھ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور وہ آپ کا کہنا سچ پر مبنی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اب کہنا چاہیں تو کہہ لیں، اگر آپ اس کی کوشش بھی کر رہے ہیں تو بھی کہہ لیں. اس دعا کو پڑھنا چاہیں، منع نہیں، پڑھیں، مسئلہ کچھ بھی نہیں. آتھینٹک دعا ہے اور حضرت عمر کا بہت سالڈ عمل ہے. لیکن وہی والی بات ہے کہ اس دعا کو پڑھنے سے علماء ڈرتے اس لیے ہیں کیونکہ اس میں بڑے بڑے کمٹمنٹس ہیں اور ان کمٹمنٹس کو ہم فلفل نہیں کر رہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جو آپ کر نہیں رہے اور آپ جو کہہ رہے ہو تو اس کے بعد پھر اللہ کی رحمت نہیں آئے گی، عذاب ہی آئے گا.
اور اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ایک اور چیز کہ ہم تیری نعمت کی ناشکری نہیں کرتے. ہم سے تو کتنی ناشکریاں ہو جاتی. اس وجہ سے صرف اور صرف ایک فہم کے تحت علماء کہتے ہیں کہ بیسٹ دعا جو ہے وہ حضرت حسن والی ہے, اللہم اہدنی فیمن ہدیت والی. وہ کہتے ہیں وہ بیسٹ دعا ہے, اس میں بہت عاجزی بھی ہے, انکساری بھی ہے, اور وہ مور اوتھینٹک ہے, جس میں حدیث جو ہے وہ بالکل مرفوع ہے. جا کہاں تک رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا رہی ہے. تو افضل دعا وہی ہے, وہی آپ پڑھیں تو بیسٹ ہے. لیکن اگر کوئی یہ والی دعا بھی پڑھتا ہے تو وہ غلط نہیں کر رہا. اب وہ کہاں غلط ہو سکتا ہے کہ ایسا وہ کچھ کرے نہیں, صرف الفاظوں کی تکرار ہو. اس صورتحال میں بڑے بڑے اسکالرز کہتے ہیں, یہ میرا کہنا نہیں ہے, بڑے بڑے اسکالرز کہتے ہیں کہ اس دعا کو پڑھنے میں جو آپ وعدے کر رہے ہیں یا تو آپ ان کو فلفل کریں, یا پھر آپ کوئی آلٹرنیٹ دعا پڑھیں کہ جس میں اس طرح کے وعدے نہ ہوں. پھر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہم یہ والی دعا نہ پڑھیں, ہم یہ وعدے نہ کریں, تو پھر ہم کیسے اس عمل کی طرف آئیں گے؟ اگر آپ کوشش بھی کر رہے ہیں تو میں ریکمینڈ کروں گی کہ پڑھیں اس دعا کو, بہت اچھی بات ہے. لیکن ہمارے تو گھروں میں ہی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ نہ ہم اپنی اولاد کو چھوڑ سکتے ہیں اگر وہ نافرمانی کر رہی ہے, نہ اپنے شوہر کو چھوڑ سکتے ہیں اگر وہ نافرمانی کر رہا ہے. اور ہم کتنے فرما بردار ہیں, یہ بھی تو ہے نا. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی اس میں آپ کے پاس یہ دوسرا آپشن موجود ہے. اس والی دعا کے بعد بھی جو دعائے قنوت نازلہ آپ کو دی گئی ہے نا, جو کتاب میں آپ پڑھ رہے ہیں, اس کے بعد بھی آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے.